السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل اور میں ہوں گلنور۔ آج ایک نئی ویڈیو لے کر آئی ہوں جس میں یہ بتایا گیا حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان کیا گیا ہے اور ان کی بیوی حاجرہ سلام اللہ جو ایک مصر کی شہزادی تھی، اللہ کے حکم سے اپنی بیوی اور بچوں سے دور رہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کیسے اور کس لیے دور رہیں۔ پانی نکل رہا ہے، رہ گئی۔ بی بی حاجرہ نے دیکھا کہ جھوپڑی کے پاس کوئی انسان کھڑا ہے اور وہاں زمین سے بہت تیز پانی نکل رہا ہے۔ یہ دیکھ حضرت حاجرہ جلدی سے جھوپڑی کے پاس پہنچی تو اچانک وہ انسان غائب ہو گیا اور حضرت حاجرہ نے دیکھا کہ ان کے بچے اسماعیل کی ایڑیوں کے پاس سے پانی نکل رہا ہے۔ اللہ نے اپنے نبی حضرت اسماعیل اور بی بی حاجرہ کے لیے مکہ کے پہاڑوں سے پانی نکال دیا۔ حضرت جبرائیل نے آ کر چھوٹے بچے اسماعیل کے دل میں یہ خیال ڈالا کہ تم اپنی ایڑی زمین پر مارو، اور پھر جیسے ہی حضرت اسماعیل نے اپنی ایڑی زمین پر ماری تو نیچے سے پانی نکلنے لگا، اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام چلے گئے۔ حضرت حاجرہ نے جب زمین سے پانی نکلتے دیکھا تو سمجھ گئی کہ اب اللہ کی مدد آ پہنچی ہے، میرا اللہ مجھے اور میرے بچے کو ضائع نہیں ہونے دے گا، اور وہ اللہ کے سامنے سجدے میں گر گئی اور روتے ہوئے اس کا شکر ادا کرنے لگی۔ بی بی حاجرہ نے اپنے پیاسے بچے کو پانی پلایا۔ اللہ کے حکم سے جس جگہ سے پانی نکلا تھا تو وہاں سے برابر بہت تیزی سے پانی نکلتا جا رہا تھا، تو حضرت حاجرہ نے کچھ مٹی اور پتھر کو ملا کر اس پانی کے چاروں طرف ایک منڈیر سی بنا دی، اور ان کے اس عمل سے پانی اپنی جگہ رک گیا۔ آج اسی چشمے کو زمزم کا کنواں کہتے ہیں۔ زمزم کے کنویں میں آج تک کبھی بھی پانی ختم نہیں ہوا۔ بی بی حاجرہ اپنے بچے اسماعیل کے ساتھ اسی جھوپڑی میں دن گزارنے لگی۔ وہ زمزم کا پانی پیتی اور آس پاس لگے کھجور اور کچھ پھل وغیرہ کھا کر اسی پر اپنی زندگی بسر کرتی۔ کیونکہ ابھی وہاں پانی آ گیا تھا تو اب کھجور بھی اور پھل بھی وہاں آ رہے تھے۔ کئی مہینے اسی طرح گزر گئے۔ ایک بار ادھر سے 20 لوگوں کا ایک قافلہ گزرا۔ قافلے کا سردار بہت عقل مند آدمی تھا۔ اس نے آسمان پر ایک پرندے کو اڑتا دیکھا تو کہا کہ یہ پرندہ صرف پانی کے آس پاس ہی اڑتا ہے، لیکن ہم جب بھی ان پہاڑوں کے پاس سے گزرے ہیں ہمیں کبھی بھی یہاں پانی نہ ملا۔ پھر بھی میرا علم کہتا ہے کہ اگر یہاں پانی نہ ہوتا تو یہ پرندہ اس جگہ نظر نہ آتا، اسی لیے جاؤ اور اس معاملے کی تحقیق کرو۔ سردار نے اپنے میں سے ایک آدمی کو بھیجا اور کہا کہ جا کر دیکھو کہ آس پاس کہیں پانی نظر آ رہا ہے۔ وہ آدمی تھوڑی دور گیا اور پھر پہاڑ پر چڑھ کر دیکھا تو سامنے ایک پانی کا چشمہ جاری تھا اور اس کے پاس ایک عورت اپنے بچے کو لیے بیٹھی تھی۔ یہ دیکھ وہ بہت حیران ہوا اور جلدی سے آ کر اپنے سردار کو بتایا کہ اے میرے سردار، آپ کی بات سچ ہے، سامنے ایک پانی کا چشمہ ہے جس سے پانی نکل رہا ہے اور ایک عورت اپنے بچے کو لیے اس چشمے کے پاس بیٹھی ہوئی ہے۔ یہ سن کر قافلے کا سردار بھی بہت حیران ہوا کہ اس ویران علاقے میں ایک عورت کیسے رہ سکتی ہے۔ وہ جلدی سے اس چشمے کے پاس پہنچا تو دیکھا کہ حضرت حاجرہ اپنے بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لیے پانی کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ قافلے کے سردار نے پوچھا کہ اے عورت، تم کون ہو؟ تو حضرت حاجرہ نے اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیا کہ میں اس وقت کے نبی حضرت ابراہیم کی بیوی ہوں، اور اللہ کے حکم پر انہوں نے مجھے ان پہاڑوں کے بیچ ڈال دیا ہے۔ اللہ نے میرے اور میرے بچے کے لیے زمین سے یہ پانی کا چشمہ جاری کر دیا ہے اور ہم اسی پر اپنی زندگی بسر کرتے ہیں۔ یہ سن کر قافلے کا سردار بہت حیران ہوا اور اس نے حضرت حاجرہ سے کہا کہ اے نیک عورت، ہم اس پانی کے پاس ہی اپنے گھر بنانا چاہتے ہیں۔ اگر تم اجازت دو تو ہم اپنے بیوی بچوں کے ساتھ یہاں آپ کے گھر کے آس پاس ہی اپنے گھر بنا لیں اور اسی جگہ پر آباد ہو جائیں۔ حضرت حاجرہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم یہاں پر رہ سکتے ہو اور اس چشمے کا پانی بھی پی سکتے ہو، لیکن ایک بات کا خیال رکھنا کہ یہ چشمہ کسی کی جاگیر نہیں ہے، اسے اللہ نے جاری کیا ہے، اسی لیے اس چشمے پر قبضہ کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ قافلے کے سردار نے کہا کہ اے نیک عورت،
آپ ہماری طرف سے بالکل بے فکر رہیے، ہم ایسا کچھ بھی نہیں کریں گے، اور جتنا ہو سکے گا ہم آپ کی مدد کریں گے۔ اور پھر ان سارے قافلے والوں نے زمزم کے کنویں کے آس پاس ہی اپنے گھر بنا لیے۔ ادھر فلسطین میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی و بچے کو بہت یاد کرتے اور اللہ سے دعائیں کرتے کہ اے اللہ مجھے میری بیوی بچے سے ملنے کی اجازت دے۔ اسی طرح 1 سال گزر گیا لیکن بیوی بچے سے ملنے کی اجازت نہ ملی۔ 1 سال بعد اللہ نے مکہ جانے کی اجازت دے دی، لیکن صرف بیوی بچے کو دیکھ کر واپس آنے کو کہا، رکنے کی اجازت نہ ملی۔ اجازت ملنے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت خوش ہوئے اور اونٹنی لے کر مکہ کی طرف چل پڑے۔ 1 مہینے کے سفر کے بعد مکہ کے اس ویران علاقے میں پہنچے جہاں انہوں نے اپنی بیوی بچوں کو چھوڑا تھا۔ بیوی نے جیسے ہی اونٹنی پر بیٹھے اپنے شوہر کو دیکھا تو وہ بہت زیادہ خوش ہوئی اور کہنے لگی کہ آپ جلدی سے گھر کے اندر آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ صرف کھڑے کھڑے ملنے کی اجازت دی گئی ہے، اونٹنی سے اترنے کی اجازت نہیں ہے۔ شوہر کا یہ جواب سن کر حضرت ہاجرہ بہت پریشان ہوئی، لیکن پھر بھی خود کو سنبھالا اور دل ہی دل کہنے لگی کہ میں اپنے اللہ کی خاطر ہر پریشانی میں صبر کروں گی۔ اس وقت حضرت ہاجرہ کی گود میں ان کا دودھ پیتا 1 سال کا بچہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی ہاجرہ سے کہا کہ مجھے میرا بچہ پکڑا دو، تو حضرت ہاجرہ نے اپنے شوہر کو بچہ پکڑا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچے اسماعیل کو گود میں لیا اور حسرت بھری نگاہوں سے اسے دیکھنے لگے۔ اس وقت حضرت ابراہیم کی عمر 87 سال ہو چکی تھی۔ 40 سالوں کی دعاؤں کے بعد یہ بچہ اس بوڑھے باپ کو ملا تھا اور ملتے ہی اس سے جدائی ہو گئی۔ جب اس بوڑھے باپ کو ملنے کی اجازت دی گئی تو وہ بھی سال میں 1 بار اور صرف کچھ ہی وقت کے لیے، اور پھر حکم دیا گیا کہ اے ابراہیم آپ پھر سے اپنے شہر فلسطین واپس لوٹ جائے اور اپنے بیوی بچوں کو اسی ویران علاقے میں اللہ کے سہارے چھوڑ جائے، اللہ ان کی حفاظت کرے گا۔ دوستو، حضرت ابراہیم کے جاتے وقت ان کی بیوی ہاجرہ کی کیا حالت ہوئی ہوگی، آپ خود محسوس کر کے دیکھیں کہ سال بھر یہ معصوم بیوی اپنے شوہر کا انتظار کرتی رہی، اور جب شوہر آئے بھی تو وہ بھی تھوڑی دیر کے لیے، اور اونٹنی سے بھی نہ اترے اور کھڑے کھڑے ہی ملاقات کر کے واپس چلے گئے۔ اگر وہ نہ آتے تو شاید صبر ہو جاتا، لیکن آنے کے بعد پھر سے دل میں ایک آگ جل اٹھی، شوہر کی یادیں پھر سے تازہ ہو گئی اور آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ حضرت ہاجرہ اس ویران علاقے میں کھڑی اپنے شوہر کو جاتا دیکھ رہی تھی۔ وقت گزرتا گیا، حضرت ابراہیم فلسطین میں اور ان کی بیوی ہاجرہ اپنے بچے کے ساتھ اس ویران علاقے میں زندگی گزار رہی تھی۔ اسی طرح 7 سال گزر گئے اور حضرت اسماعیل پورے 7 سال کے ہو گئے۔ ان 7 سالوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھر دوبارہ مکہ واپس آنے کی اجازت نہ ملی، اور وہ دن رات اپنی بیوی بچوں کو بہت یاد کرتے تھے۔ 7 سال کے بعد ایک رات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ اے ابراہیم اپنی سب سے قیمتی چیز اللہ کے لیے قربان کر دو۔ یہ دیکھ حضرت ابراہیم اٹھے اور اگلی صبح 100 بکریاں اللہ کی خاطر قربان کر دی۔ اگلی رات پھر سے وہی خواب نظر آیا کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ اے ابراہیم اپنی سب سے قیمتی چیز اللہ کے لیے قربان کر دو۔ حضرت ابراہیم اٹھے اور اگلے دن 100 اونٹ اللہ کے لیے قربان کر دیے۔ تیسری رات پھر سے وہی خواب نظر آیا کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ اے ابراہیم اپنی سب سے قیمتی چیز اللہ کے لیے قربان کر دو۔ تو حضرت ابراہیم سمجھ گئے کہ یہ اشارہ میرے بچے اسماعیل کی طرف ہے، کیونکہ مجھے دنیا کی ساری چیزوں میں سب سے زیادہ محبت اپنے بچے اسماعیل سے ہے، اسی لیے شاید اللہ چاہتا ہے کہ میں اپنے بچے اسماعیل کو ذبح کر دوں۔ یہ خواب دیکھ اگلے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک تیز دھار چھری لی اور پھر اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر مکہ کی طرف چل دیے۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 92 سال ہو چکی تھی۔ دوستو، آپ تھوڑا سا اس بوڑھے باپ کا درد محسوس کر کے دیکھیں کہ 40 سال دعا مانگنے کے بعد ایک بچہ ملا اور پھر اس کے ساتھ رہنا بھی نصیب نہ ہوا۔
کئی سالوں کی دعاؤں کے بعد اس بچے سے ملنے کی اجازت ملی، لیکن ساتھ میں حکم دے دیا گیا کہ اے ابراہیم، تم اپنے بچے سے ملنا تو ضرور، لیکن ساتھ میں ایک چھری بھی لے کر جانا اور بچے سے مل کر اسے ذبح کر دینا۔ اونٹنی کے ہر قدم پر حضرت ابراہیم کے دل میں کیسے تیر چل رہے ہوں گے کہ ایک طرف اپنے دل کے ٹکڑے اور پیارے سے بچے سے ملنے کا شوق ہوگا تو دوسری طرف یہ خیال بھی ستا رہا ہوگا کہ میں تو اپنے بچے کو ذبح کرنے جا رہا ہوں۔ ادھر حضرت اسماعیل ہر روز اپنی امی ہاجرہ سے پوچھتے ہوں گے کہ اماں جان، میرے ابا کون ہے، وہ کہاں ہے اور وہ مجھ سے کب ملنے آئیں گے؟ حضرت ہاجرہ اپنے پیارے بچے کو دلاسا دیتی ہوں گی کہ بیٹا پریشان نہ ہو، ایک دن تیرے ابا ضرور آئیں گے اور پھر ہم سب مل کر ایک ساتھ خوشیوں بھری زندگی گزاریں گے۔ حضرت ابراہیم 1 مہینے کا سفر کر کے اپنی بیوی ہاجرہ کے پاس مکہ پہنچے۔ حضرت ہاجرہ انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ حضرت اسماعیل نے بھی آج پہلی بار اپنے ابا کو دیکھا تھا، اسی لیے ان کی بھی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچے اسماعیل کو گلے سے لگایا اور پھر بیوی سے کہا کہ میرے بچے کو تیار کر دو، میں آج اسے گھمانے لے جاؤں گا۔ یہ سن کر بیوی بھی خوش ہوئی کہ چلو آج پہلی بار ہی صحیح میرا بچہ اپنے ابا کے ساتھ گھومنے جائے گا، لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ ان کے بچے اسماعیل کے لیے اللہ کی طرف سے کچھ اور فیصلہ ہو چکا ہے کہ جو بچہ ان دونوں میاں بیوی کے آنکھوں کا تارا تھا، آج اسے ذبح کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ حضرت ہاجرہ نے جلدی اپنے بچے اسماعیل کو تیار کیا اور پھر حضرت ابراہیم اپنے بچے اسماعیل کو لے کر مینا وادی کی طرف چل پڑے۔ حضرت اسماعیل بہت خوش تھے اور ہنستے کھیلتے دوڑتے ہوئے اپنے ابا کے ساتھ مینا کی وادی کی طرف جا رہے تھے۔ حضرت ابراہیم اپنے بچے کو ہنستا کھیلتا دیکھ کبھی تو خوش ہوتے اور کبھی ان کی آنکھوں میں آنسو بھر آتے کہ میں تو اپنے بچے کو ذبح کرنے جا رہا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے بیٹے کی قربانی کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، جن کی عمر اس وقت 7 سال یا اس سے تھوڑی زیادہ تھی، ان کو لے کر چلے، شیطان ان کی جان پہچان والے ایک شخص کی صورت میں ظاہر ہوا اور پوچھنے لگا، اے ابراہیم کہاں کا ارادہ ہے؟ آپ نے جواب دیا، ایک کام سے جا رہا ہو۔ اس نے پوچھا، کیا آپ اسماعیل کو ذبح کرنے جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم نے کسی باپ کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے؟ شیطان بولا، جی ہاں، آپ کو دیکھ رہا ہو کہ آپ اس کام کے لیے چلے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ پاک نے آپ کو اس بات کا حکم دیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر اللہ پاک نے مجھے اس بات کا حکم دیا ہے تو پھر میں اس کی فرما برداری کروں گا۔ یہاں سے مایوس ہو کر شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کی امی جان حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور ان سے پوچھا، ابراہیم آپ کے بیٹے کو لے کر کہاں گئے ہیں؟ جواب دیا، وہ اپنے کام سے گئے ہیں۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کیا تم نے کسی باپ کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے؟ شیطان نے کہا کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے انہیں اس بات کا حکم دیا ہے۔ یہ سن کر حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، اگر ایسا ہے تو انہوں نے اللہ پاک کی اطاعت یعنی فرما برداری کر کے